خوشی میں بندہ دوستوں کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہے، یعنی کہ مجھے اگر کوئی خوشی حاصل ہوگی تو سب سے پہلے میں کس کو بتاؤں گا؟ ماں باپ، بہن بھائی، اور ان کے ساتھ ہی جو میرا قریب ترین دوست ہوگا اسی سے میں شیئرنگ کروں گا نا۔ ایک سوال ایسے ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا دن رات اٹھنا بیٹھنا ہی دینی ماحول میں ہے، تو اگر کوئی دینی اچیومنٹ کرتا ہے یا اس سے کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے، اگر وہ اپنے کسی ایسے دوست کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہے تو کیا یہ بھی ریاکاری ہوگی یا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کی بھی کوئی پازیٹیو سائیڈ ہو سکتی ہے؟ یا جیسے ہم عمومی طور پہ تو یہی سنتے ہیں کہ کوئی بھی اگر دینی کام ہوا، اچیومنٹ ہوئی، نوافل ادا کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، یا کوئی تحریر کا کام اس نے کر لیا، تو کیا دوستانے میں یہ باتیں کرنا آپس میں اس کی کوئی گنجائش ہوگی یا یہاں نہیں کرنی چاہیے؟ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، آپ ریاکاری بولیں یا خود پسندی کہیں یا حب جاہ کہیں یا حب مدح، تعریف پسند کرنا کہیں، ان سب کا دار و مدار ہوتا ہے انسان کی نیت پہ۔ ٹھیک ہے، یہ سب دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت اچھی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بندہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، سامنے بیٹھا ہوا بندہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، ہماری شان میں پورے اشعار لکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پڑھ کے سنا رہا ہے، اور یہ بھی جائز اور یہ بھی ثواب کا کام۔ کیسے؟ پڑھنے والے کی نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو اس نیک شخص کی طرف مائل کرے تاکہ وہ اسے دینی فائدہ اٹھا سکے، اور یہ جو سننے والا ہے جس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، یہ اس لیے سن رہا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ اس کی بات ان کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی، زیادہ اثر کرے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ظاہری اعتبار سے کتنی جو ہے نا وہ ایک عجیب چیز ہے، لیکن اس کے اندر بھی اچھا پہلو موجود ہے۔ تو ریاکاری اور حب جاہ یہ جتنی چیزیں ہیں، ان میں ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پازیٹیو پہلو جڑا ہوتا ہے، یعنی کہ نیت سے اس کا فرق ہو جاتا ہے۔ تکبر اور وقار یہ دونوں قریب قریب ہوتے ہیں۔ ایک آدمی باوقار انداز میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے انداز میں لفرانہ پن نہیں ہے، صحیح، لیکن ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا بولے گا کتنا متکبر آدمی، یہ اس کی غلطی ہے، صحیح، اس آدمی کا وقار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریاکاری، ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اپنا عمل اس لیے بتایا کہ اس کو نیک سمجھا جائے، یہ ریاکاری ہے، صحیح، اور ایک آدمی نے کسی دوسرے کو اس لیے بتایا کہ اسے بھی ترغیب ملے، یہ ثواب کا کام ہے۔ ایک آدمی نے دوست کو اس لیے بتایا کہ اس کا دل اس کی خوشی سے خوش ہوگا، تو میں اس کا دل خوش کر رہا ہوں، تو مسلمان کا دل خوش کرنے کا جو ثواب ہے وہ اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے کو اپنی خوشی اس لیے بتائی کہ اللہ نے اسے نعمت عطا فرمائی ہے، اور اما بنعمت ربی کا فحدث، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہ خدا نے مجھ پر یہ نعمت فرمائی ہے، میں اپنی اس نعمت کے بیان کے طور پہ کہ میرے رب کا مجھ پہ یہ کرم ہے، میں اس طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں ریاکاری کی ایک نیت، لیکن اچھی تین نیت ہے، صحیح، ٹھیک ہے، تحدیث نعمت بھی ہے، ترغیب بھی ہے، مسلمان کا دل خوش کرنا بھی ہے، اور بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کوئی دینی خوشی ملتی ہے یا ہمیں کوئی دوسری خوشی ملتی ہے، اگر ہم اسے شیئر کرتے ہیں تو اس کا دار و مدار ہماری نیت پہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور بعض اوقات یوں کہہ لے کہ نیت مباح ہوتی ہے، نہ اچھی نہ بری کوئی بھی نہیں ہوتی، صحیح، شیئرنگ جسٹ فار شیئرنگ۔ کسی آدمی کے جو ہے نا حج کر کے آیا، اب وہ حج کا تذکرہ جو کر رہا ہے، نہ وہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، نہ وہ تحدیث نعمت کے طور پہ کر رہا ہے، ایسا تذکرہ کہ وہ کر رہا ہے، تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال خوشیوں میں دوسرے کو شریک کرنا یہ زیادہ تر پازیٹیو چیز ہوتی ہے۔ نیت، غم میں کم شریک کریں، خوشی میں زیادہ شریک کریں۔ جو بندہ دکھڑے ہی روتا رہتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس کے پاس بیٹھ کے آدمی فریش ہوتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنا لوگ پسند کریں۔